آج میں آپ کو کچھ ایسے کوٹس بتانے جا رہا ہوں جو سائنٹسٹس نے ان کے مرتے وقت بتائے تھے۔ ان کوٹس کا مقصد کیا تھا اور انہوں نے کیسا ایکسپیرینس اپنی لائف میں گین کیا تھا، وہ سب انہوں نے ان لاسٹ کے 2 سے 3 منٹ میں بتایا۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب آج آپ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپیرینس گین کرنے والے ہو۔ اگر ایک سائنٹسٹ 60 سال کی عمر میں مر گیا، اس کا مطلب جو اس نے ان 60 سالوں میں دیکھا، وہ آج اس کو صرف کچھ منٹ میں بولنا چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس سائنٹسٹ ہے، ان کا نام ہے سر اسحاق نیوٹن۔ ان کے لاسٹ ورڈز یہ رہے: I don't know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the seashore۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ابھی بھی لگتا تھا کہ دنیا میں بہت سی نالج ہے جو ابھی انڈسکورڈ ہے، یعنی دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ابھی ڈسکور نہیں کیا گیا۔ ان کو اس بات کا بہت ہی زیادہ دکھ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے لاسٹ میں یہ ورڈز بولے تھے۔ اب سوال آتا ہے کہ انہوں نے یہ ورڈز بولے کیوں؟ اس کے باوجود کہ گریویٹی اور لاز آف موشن ڈسکور کی، انہوں نے اپنی لائف اینڈ ہوتے سمے بھی یہ کہا کہ ابھی بہت کچھ ہے اس دنیا میں جو کہ ابھی ڈسکور ہوا ہی نہیں۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسا سائنٹسٹ جنہوں نے اس دنیا کے لیے اتنا سب کچھ دیا اور پھر بعد میں وہی کہتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ تھا، اس کا مطلب ہمیں اس سے ضرور کچھ سیکھ ملنی چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں ایک مشہور سائنٹسٹ جن کا نام ہے البرٹ اینسٹائن۔ ان کے جو لاسٹ ورڈز تھے وہ جرمن میں تھے، اور جو وہاں پہ نرس بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے جرمن سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کے لاسٹ ورڈز اننون رہے۔ اینسٹائن کے آخری الفاظ سمجھ ہی نہیں آئے، جس سے سائنس کا ایک راز ساتھ ہی چلا گیا۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 پہ ہمارے پاس گیلیلیو گیلیلی۔ ان کا فیمس لاسٹ کوٹ یہ تھا کہ اینڈ یٹ اٹ مووز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتھ ابھی بھی سن کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ ان کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ سچ کو دبایا جا رہا ہے، لیکن گیلیلیو جو تھے انہوں نے دل سے سچ نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آتے ہیں تھامس ایڈیسن۔ ان کے لاسٹ ورڈز یہ تھے کہ اٹ از ویری بیوٹیفل اوور دیئر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈیسن موت کو بھی ایک نیا تجربہ سمجھ رہا تھا، جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی بھول تھی۔ تھامس ایڈیسن ایک ایسا سائنٹسٹ جس نے بلب کی ایجاد کی، اور بعد میں اس نے بہت ساری اور بھی ڈسکوریز دی۔ چلو ہم اپنے نمبر 5 پہ آتے ہیں، جو کہ ہے نیکولا ٹیسلا۔ ان کے لاسٹ ورڈز یہ تھے کہ آئی ایم سوری بٹ دس از دا اینڈ، میننگ ایکسیپٹنس آف ڈیتھ۔ یہ صرف ایک ایسا سائنٹسٹ تھا جنہوں نے ڈیتھ کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ ٹیسلا جو تھے انہوں نے خاموشی اور وقار کے ساتھ زندگی کو الوداع کہا، جو درشاتا ہے کہ یہ ایک سائنٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اچھے انسان تھے۔ نمبر 6 ہے ہمارے پاس اسٹیفن ہاکنگ۔ بیفور ڈیتھ ہی سیڈ دیٹ دیر از نو یونیک پکچر آف ریئلٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئلٹی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے انڈرسٹوڈ کی جاتی ہے۔ وائی دس میٹرس؟ یہ اسی لیے میٹر کرتا ہے کیونکہ جب ان کی موت ان کے سامنے تھی، لیکن پھر بھی وہ سائنٹیفکلی اور فلاسفیکلی سوچ رہا تھا، یعنی ان کے آخری وقت تک سائنس اور سوچ جو تھی وہ ان سے جدا نہیں ہوئے۔ جو بھی میں نے آج آپ لوگوں کو بتایا، ان کے سبب ہمیں صرف ایک بات سمجھ آتی ہے کہ نالج ہیز نیور اینڈ۔ ہم جتنا سیکھتے ہیں اتنا کم لگتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ گریٹ مائنڈز ڈو ناٹ فیئر ڈیتھ، دے فیئر اگنورینس۔ ان کو جاہلیت سے ڈر لگتا ہے، نہ کہ موت سے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی بہت شارٹ ہے، اسی لیے ہم ہر کوئی چیز غلطی کر کے نہیں سیکھ سکتے۔ ہمیں وہ سیکھنی چاہیے تو دوسروں کی غلطی سے، بکس سے، ٹیچرز سے،
پیرنٹس سے اور ایکسپیرینسڈ لوگوں سے. اور آج کا ویڈیو یہیں پہ سماپت ہوتا ہے. ملتے ہیں جلدی ہی نیکسٹ کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے بائے بائے.